اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھا جائے، اللہ کی پناہ لی جائے۔ شیطان اگرچہ قرآن پڑھنے سے بھی پریشان ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو پوچھا، عمر تم بلند آواز سے اتنی کیوں قرآن پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، اطرد الشیطان و اوقد الوسنان۔ اللہ کے نبی ایک تو شیطان کو بھگا رہا تھا قرآن پڑھ کے زور سے، اور دوسرے سوتے ہوں کو جگا رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے شیطان پریشان ہوتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے میں، تدبر کرنے میں، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تاکہ قرآن کے غور و فکر میں بھی یہ بدبخت وساوس نہ ڈال سکے۔ اور نماز کی حالت میں قرات سے پہلے بھی تعوذ کا حکم دیا گیا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے، لیکن ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے۔ اور قرآن آدمی پڑھ رہا ہے نماز سے باہر، اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن شروع کیا، پھر کوئی آیا باتوں میں لگ گیا اس کے قرآن بند کر کے، اب دوبارہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ باتوں میں نہیں لگا، ویسے ہی بیٹھا رہا، غور و فکر کرتا رہا، تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی اعوذ باللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن سے پہلے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے اکثر اعوذ باللہ پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ نے نہیں بھی پڑھی ہے۔ ہمیشہ اگر آپ پڑھتے کبھی نہ چھوڑتے تو واجب ہو جاتا۔ آپ کا کبھی چھوڑ دینا یہ اس کے وجوب کو ختم کر رہا ہے اور سنیت کو ثابت کر رہا ہے۔ اچھا، اعوذ باللہ اور بھی بہت سارے کام میں آتی ہے۔ آدمی کو غصہ بہت آیا تو غصہ بھی شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ غصے والے کی رنگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ فرمایا یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کر کے اس غصے کو ٹھنڈا کر دو۔ تو اعوذ باللہ گویا آپ کہہ سکتے ہیں شیطان کا کوڑا ہے، اس کو مارنے کے لیے کیا ہے، یہ کوڑے کا کام کرتا ہے۔ آدمی جب پریشان ہو، شیطان بہت ضد کر رہا ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ شیطانی وساوس سے اس کی حفاظت ہوگی۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 مرتبہ قل اللہ احد صبح کو پڑھ لیا کرو۔ 1000 زور لگا لے شیطان تم سے گناہ نہیں کروا سکتا، کتنی زور لگا لے۔ ایسے ہی شام کو 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، یہ بھی مجرب ہے۔ تو شیطانی اثرات سے کافی حد تک انشاءاللہ نجات ملے گی۔ تو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کوڈ ورڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوڈ ورڈ ہے۔ جیسے لوگ کتا پالتے ہیں اور گیٹ پہ کتا بندھا رہتا ہے، جیسے ہی کوئی آدمی جانا چاہے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے وہ، لیکن اوپر سے مالک کیا کرتا ہے؟ کوڈ ورڈ بولتا ہے، ٹیٹو، اب وہ چپ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا جان پہچان کا آدمی آ رہا ہے لہذا چپ ہو جاؤ۔ تو کتا کیا ہوا؟ چپ ہو گیا، آدمی اندر چلا گیا۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ بدبخت شیطان بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے جنت میں نہ جا پائے، تو اللہ نے کہا کوڈ ورڈ استعمال کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بدبخت فوراً ہٹ جائے گا، دم دبا کے پیچھے ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ کوڈ ورڈ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کا زور ایمان والوں پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں پہ نہیں چلے گا۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں تو شیطان تمام کوششوں کے باوجود ناکام رہے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پہاڑ کی طرح مضبوط اللہ پر ان کا ایمان و یقین تھا، تو شیطان لعنت اللہ علیہ بھی کیا ہے؟ دم دبا کے بھاگ جاتے تھے کہ اگر ہتھے چڑھ گئے عمر کے تو پٹخ دیں گے اٹھا کے۔ حضرت عمر نے 2-3 مرتبہ پٹخا تھا اسے، تو اس لیے صورت دیکھ کے ہی بھاگ جاتا تھا، پرچھائی بھی مل جائے تو ہوا اس کی خراب ہو جاتی تھی شیطان کی۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، جو شیطان کو کیا بنا لے؟ اپنا دوست۔ 14 پارے میں اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندے جو ہیں تیرا ان پر زور چلے گا ہی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کوئی زور تیرا نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہی پر چلنے والے ہیں ان پر تیرا زور چلے گا۔ تو اس لیے جو اللہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھتے ہیں تو شیطانی اثرات سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ والذین هم به مشرکون، اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ اب اگر کسی مسلمان سے کہا جائے تم شریک مانتے ہو شیطان کا، شیطان کو اللہ کا، تو فوراً کہے گا توبہ توبہ، اللہ کا شریک کہاں مانتے ہیں۔ لیکن جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے، وہ گویا شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اللہ فرما رہا ہے اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور میری ہی عبادت تم کرو گے، اس لیے کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اگر کسی فاسق فاجر گنہگار ایمان والے سے کہا جائے بھائی شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو لٹ مار دے گا، ہم شیطان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی کر رہے ہیں۔ لیکن جو بھی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے شیطانی اثرات سے، خدا رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کرنے والا ہے۔ خدا کی نافرمانی، نبی سے بغاوت، یہ شیطان کی عبادت ہے۔
اس لیے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں شیطان ہی کا پرستار بن گیا، اس کی عبادت اور پوجا کرنے والا بن گیا۔ تو شیطان نے بھی کہا ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میرا زور، شیطان کا زور کن پہ چلے گا؟ جو اسے دوست بنائے۔ اب مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جتنے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بنے۔ اب جو بندہ فضول خرچی کر رہا ہے وہ گویا کہ اپنا کھاتا لکھوا رہا ہے کس میں؟ شیطان کے بھائیوں میں، کہ جی آپ کی برادری میں ایک کا اضافہ ہو گیا۔ شیطان بھی اس کی پیٹھ ٹھوکتا ہوگا، شاباش ایک تو بڑا ہمارا ماننے والا۔ تو جو فضول خرچی کر رہا ہے وہ شیطان کی برادری کو بڑھا رہا ہے، وہ شیطانوں میں سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو اعمال شیطانی اثرات سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔